نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم۔ مسلمانوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہوار مقرر کیے ہیں، ان کو بہتر انداز میں بنایا ہے، کیونکہ تہوار جو ہیں ہر قوم کے اندر ہیں، ہر مذہب کے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تہوار منائے جاتے تھے، مگر تہواروں کو منانے کا جو طریقہ ہے پوری دنیا کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تہوار منائے جاتے ہیں، ان تہواروں کے اندر مختلف جو ہیں وہ حرکات و سکنات ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی تہوار ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے دور میں بھی تہوار تھے۔ کوئی نہ کوئی دن ہر قوم مقرر کر لیتی ہے جس میں وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 دن جو ہیں وہ دیے ہیں، ایک عید الفطر کہلاتا ہے اور ایک عید الاضحیٰ کہلاتا ہے۔ عید الفطر اسے کہتے ہیں کہ اس دن ہم فطرانہ دے کر اپنے غریب دوستوں کو بھی، اپنی غریب فیملی کو بھی اس خوشی میں شریک کر لیتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ہے اس دن جو ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے کر سنت ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو خواتین حضرات، زیادہ تر یہ ہے معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جس دن چاند نظر آ جاتا ہے، رات کو چاند جو نظر آتا ہے یا جسے چاند رات کہتے ہیں، اس رات ہم لوگ وہ تمام چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر خود کو روکے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس ماہ رمضان المبارک ختم ہوا، اب ہمیں ہر کام کرنے کی اجازت ہے۔ نہیں، یہ آپ کو ٹریننگ دی گئی تھی، اس ٹریننگ کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ چاند رات ہے۔ تو اگر چاند رات کو آپ نے میوزیکل نائٹ مقرر کر دی، یا چاند رات کے اندر بازاروں میں جا کر آپ لوگوں نے لڑکیوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، تو گویا کہ ٹریننگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، ہم نے پورے رمضان المبارک میں کچھ نہیں سیکھا۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ جن راتوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، ان راتوں میں ایک رات چاند رات بھی ہے، یعنی جس کے دوسرے دن عید ہوتی ہے، اور اس رات جو عبادت کرتا ہے، جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ زندہ رکھے گا۔ تو اس لیے چاند رات کو بھی معمولی رات مت سمجھیں، اس رات بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کو عید کے دن کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، عید کے دن آپ لوگ گناہوں سے پاک ہو چکے، آپ نے روزے کے اندر اگر وہ تمام چیزیں نہیں کی جن سے منع کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کیا ہو، بتاؤ اس کی کیا اجرت دینی چاہیے۔ اب فرشتے کیا بولیں گے اللہ پاک کے آگے؟ فرشتے تو ڈرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی فرماتا ہے، ہم نے جس مزدور نے پورا کام کیا اس کو اجرت دی جاتی ہے، ان لوگوں نے پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھے، ہم جاؤ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے اب جو عید الفطر جو ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے، یہ بات دھیان سے سن لیجئے کہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ عید کے دن ہم جو کام کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ہم فطرانہ جو ہے وہ اس سے 1 دن 2 دن پہلے ہی ہم فطرانہ دے دیتے تھے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اور پھر اگر 2 دن یا 1 دن پہلے نہیں دیا تو پھر آپ کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دینا ہے۔ اگر نماز سے پہلے فطرانہ دے دیتے ہیں آپ، یا 2 دن 3 دن پہلے کچھ دیتے ہیں فطرانہ، تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ڈبل ملتا ہے۔ اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد فطرانہ دیتے ہیں تو پھر وہ جسٹ ایک صدقہ ہی ہے، لیکن دینا پھر بھی آپ کو ہے۔ تو یہ فطرانہ جو ہے وہ پہلے سے پہنچا دینا چاہیے۔ اور جب آپ عید الفطر پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں فرق یہ ہے کہ اس میں آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور جو عید الاضحیٰ ہے اس میں بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے چلیں تو کپڑے نئے پہنیں، نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کم از کم آپ کپڑے جو ہیں وہ پہن لیں، خوشبو لگائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ پیدل آئیں۔ لیکن اب نیو یارک والے تو پیدل چل سکتے ہیں
کیونکہ ان کی ساری واکنگ ڈسٹینس سے سفر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے ہیوسٹن یا دوسرے علاقوں میں جہاں پیدل چلنے کا اتنا رواج نہیں ہے، دور دراز لوگ رہتے ہیں، وہ تو خیر آئیں گے گاڑی کے اوپر ہی، لیکن نیو یارک والے جو ہیں یہ لوگ جب اپنے گھر سے آئیں تو کوشش کریں کہ پیدل چلتے ہوئے آئیں اور رستے میں باتیں نہیں کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ کونی آئی لینڈ سے آ رہے ہو، آپ کہیں سے بھی آ رہے ہو، جو قریب قریب ہے ظاہر ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہیں، وہ جتنی در و دیوار اور وہ سڑکیں اور وہ جو رستے میں دکانیں گزر رہی ہیں، جن جن تک آپ کی آواز پہنچے گی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گا۔ تو اس لیے یہ آپ پڑھتے ہوئے اپنی مسجد کی طرف آئیں جہاں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر پیدل چلنا یہاں پاسبل ہے آپ کے لیے، اگر نہیں تو پھر آپ اپنی گاڑی کے اوپر آئیں تو وہاں بھی آپ رستے میں پڑھتے ہوئے آئیں۔ شیشے ذرا نیچے کر لیجئے اور ٹیپ ریکارڈر مت چلائیے، آپ بلند آواز سے اپنی گاڑی کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہو، پھر بھی آپ کی آواز جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نماز عید کی پڑھنے کے لیے آئیں تو کچھ میٹھا کھا کر آئیں۔ عید الفطر میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھا کر آنا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ میں جا کر کھانا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عید الفطر میں آپ لوگوں کی رمضان میں عادت بن چکی ہوئی ہے صبح کھانے کی، تو اب آپ جو ہے نا وہ ذرا انرجی تھوڑی سی لے لیجئے، میٹھا تھوڑا سا کھا لیجئے آپ۔ تو عید الاضحیٰ کے اندر اس لیے سٹاپ لگایا گیا کہ آپ نے قربانی کرنا ہے، اگر آپ خود سے رو کے کھا لیں گے پھر آپ کا اس کی طرف دھیان کم ہوگا، تو اسی میں سے پکا کے جو ہے وہ آپ لوگ کھائیں۔ تو عید الفطر کے اندر آپ لوگ گھر سے کھا کے آئیں گے، آ کر جو ہے نماز جو ہے وہ آپ ادا کیجیے اور اس سے پہلے فطرانہ دے دیجیے۔ عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ تو آپ کو مولوی صاحب ہی بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ رستے میں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس رستے سے آئے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ جب عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تو واپس جاتے ہوئے آپ اپنے رستے کو تبدیل کر لیں۔ اس سنت کو جو ہے وہ بارہا دیکھا گیا، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک رستہ شارٹ کٹ تھا دوسرا آپ کو 50 مائل کا پڑتا ہو تو پھر تو ذرا مشکل پڑ جاتی، لیکن اگر دونوں رستے جو ہیں وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ برابر ہی ہیں، تھوڑا سا فرق تو ہوتا ہی ہے، تو آپ جس رستے سے آئے ہو اس رستے سے واپس مت جاؤ، عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے رستے سے واپس چلے جاؤ۔ تو خواتین و حضرات، عید الفطر کے اندر آپ نے غریبوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو عید کا مقصد کیا ہے؟ عید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اگر ہم خود ہی اگر سارے دن خوشیاں مناتے رہیں گے اور غریب آدمی جو ہیں وہ بیچارے ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو پھر عید کا فائدہ کیا؟ اگر 4-5 آدمیوں نے خوشیاں منائی ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی خوشیوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک کر لیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ عید کے دن، اور یہ جو چیز جب کسی کو دینی ہو تو اس کے گھر جا کر اگر دیں تو یہ اس کے لیے زیادہ اعزاز کی بات ہے، اور اس کی عزت جو ہے وہ سلامت رہے گی، عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری عید کی نمازیں بھی اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ باقی 11 مہینے بھی ہمیں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔